یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹوٹیں۔ یسوع ناصری کے نام میں جو قدوس، زندہ اور برحق ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی اس ڈیوشنل تھاٹ میں ہم بائبل کی ایک ایسی سچی کہانی پر غور کریں گے جو انسان کے غرور کو توڑتی ہے اور خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ طاقت، کامیابی اور شہرت انسان کو ناقابل شکست بناتی ہے تو آج کی یہ کہانی آپ کی سوچ کو بدل دے گی۔ یہ کہانی ہے نبوکت نظر بادشاہ کی، شاہ بابل، جس نے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک پر حکومت کی۔ اس کے محلات آسمان کو چھوتے تھے، اس کے باغات دنیا کے عجائب میں شمار ہوتے تھے اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ہر طرف اس کی عظمت کے چرچے تھے، لوگ کہتے تھے یہی ہے اصل کامیابی اور یہی ہے اصل بادشاہ۔ لیکن خدا نے اس کے دل کو دیکھا اور وہاں ایک خطرناک بیماری موجود تھی، یعنی غرور۔ ایک دن وہ اپنی شاہی محل کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کی طرف دیکھا اور فخر سے کہا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بامطابق دانیل کی کتاب 4 باب اور 30 آیت۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا کہ اب اسے خدا کی ضرورت نہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کا زوال شروع ہوا۔ خدا نے اسے تنبیہ کی مگر اس نے نہ سنی۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، اس کی عقل جاتی رہی۔ وہی بادشاہ جو سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا اب جنگلوں میں جانوروں کی طرح رہنے لگا۔ وہ گھاس کھاتا، بارش میں بھیگتا اور انسانوں کی نظر سے گر گیا۔ ایک ہی لمحے میں عروج سے زوال مل گیا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں بابل بنا رہے ہیں، کوئی اپنے کاروبار میں، کوئی اپنے رشتوں میں اور کوئی اپنی شہرت میں۔ ہم محنت کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ سب میں نے خود کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنی اصل بنیاد کھو دیتا ہے۔ مگر ٹھہریے، اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ابھی باقی ہے۔ جب نبوکت نظر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، جب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، تب اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پہلی بار اس نے سچے دل سے خدا کو پہچانا۔ تو پھر خدا نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کی عقل واپس دی، اس کی بادشاہی بحال کی اور اس کی عزت کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹوٹیں۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں ٹوٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو ہمت نہ ہاریں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی بحالی شروع ہو سکتی ہے۔ بس ایک قدم اٹھائیں، اپنی نظریں آسمان کی طرف کریں اور خدا کو اس کا حق دیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے، جو خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں بلکہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ اصل بادشاہی انسان کی نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ آمین۔